سوجھ بوجھ سے بالکل امت عاری ہو گئی، سوجھ بوجھ بالکل نہیں، کب بولنے کا، کب نہیں بولنے کا، کب شور کرنے کا، کب شور نہیں کرنے کا، کب سڑکوں پہ آنے کا، کب سڑکوں پہ نہیں آنے کا، کوئی سوجھ بوجھ نہیں مسلمانوں کو، کوئی سوجھ بوجھ نہیں، جذبے میں آ جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں، اور جذبے اور جوش میں آ کر کے نہ کرنے کے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج جو ہے میڈیا کو موقع مل گیا مسلمانوں کو بدنام کرنے کا۔ اسی قسم کے جذباتی لوگوں کی وجہ سے پوری امت بدنام ہو گئی، اور ہم لوگوں کو کیا بنا دیا؟ ٹیررسٹ بنا دیا، ہم لوگوں کو کیا بنا دیا؟ دہشت گرد بنا دیا، ہم لوگوں کو کیا بنا دیا؟ ظالم بنا دیا، ہم لوگوں کو کیا بنا دیا؟ انسیولائز بنا دیا، غیر مہذب۔ آج مسلمان کا لفظ گالی ہو گیا دنیا میں میرے بھائیوں، گالی دوسری قوموں کے نزدیک۔ آپ اطمینان سے بیٹھے نہ رہے کہ ہمارا بہت اونچا مقام ہے، دوسری قومیں آج مسلمان کا لفظ گالی سمجھتی ہے، گالی، کسی کو مسلمان کہنا یہ گالی ہے۔ ان کی نظروں کے اندر مسلمان کا معنی یہ کہ بہت گرا ہوا آدمی، ان پڑھ آدمی، ان پڑھ، انسیولائز، دنیا میں کیسے رہنے کا اس کو پتہ ہی نہیں۔ یہ اس قسم کے جذباتی کارروائیوں نے ہمیں ایسا بنا دیا۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان تو بہت سوچ سمجھ کے کام کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 2 لفظوں میں کہہ دیا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لا یخدع ولا یخدع، مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ 2 لفظوں میں امیر المومنین نے بتایا، لا یخدع ولا یخدع، مومن کسے کہتے ہیں؟ جو نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، نہ اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے نہ پرایوں کو دھوکہ دیتا ہے، اور لا یخدع، نہ اپنوں سے دھوکہ کھاتا ہے نہ پرایوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ اتنا باہوش ہوتا ہے، اتنا سمجھدار ہوتا ہے، اتنا ہوشیار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں ہیں، اور 2-4 غلاموں کو پکڑ لیا گیا اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کفار کے لشکر میں کتنے لوگ ہیں، کفار کے لشکر میں کتنے لوگ ہیں، کفار کے لشکر میں کتنے لوگ ہیں۔ اب وہ کہنے سے انکار کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ادھر کے آدمی تھے، غلام ہے لیکن ادھر کے آدمی۔ اب جب پتا چلے کہ ادھر لشکر میں کتنے آدمی ہیں تو سمجھ میں آوے، لڑنے میں کچھ آسانی رہے، اسٹریٹجی، تیاری، کتنے آدمی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شور سنا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کہا کہ غیر مسلموں کے لشکر کے کچھ 2-4 غلام باہر نکلے تھے کسی کام کے لیے، تو مسلمانوں نے پکڑ لیا ہے اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کی آرمی میں کتنے لوگ ہیں، غیر مسلموں کی آرمی میں کتنے لوگ ہیں۔ لیکن وہ جواب نہیں دے رہے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ذرا سختی کا معاملہ، ڈانٹ ڈپٹ کیا جا رہا ہے کہ بولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ۔ دیکھو ہمارے آقا ہے، یہ آقا ہے جن کے پیچھے ہمیں چلنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے آقا، یہ ہمارے آقا۔ اس روئے زمین پر ایسی شخصیت نے قدم ہی نہیں رکھا ہے جو ہمارے آقا کی ہوشیاری اور ذہانت میں یا کسی بھی چیز میں مقابلہ کر سکے۔ آسمان کی آنکھوں نے ایسی شخصیت دیکھی ہی نہیں۔ کہا کہ میرے پاس لے آؤ۔ بیٹھ گئے ان کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی بات شروع کر دی، ادھر ادھر کی بات شروع کر دی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کہاں سے تم آئے ہیں؟ کب سے غلام بنے ہوئے ہیں؟ ادھر ادھر کی باتیں، اور باتیں کرتے کرتے آپ نے پوچھا کہ روزانہ کتنے اونٹ کٹتے ہیں، اونٹ کتنے کٹتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ کٹتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لے جاؤ ان کو، 1000 آدمی ہے اس لیے کہ ایک اونٹ میں سے 100 آدمی کھانا کھاتے ہیں۔ حساب کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھ لیا آپ نے کتنے باہوش، کتنے ہوشیار، کتنے ذہین۔ یہ ہے مسلمان، جذباتی نہیں۔ ایمانی حرارت اور ایمانی جذبہ جو ہے وہ کبھی بھی عقل کو مغلوب نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھیے۔ ایمانی حرارت اور ایمانی جذبے میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کی عقل ٹھکانے پر نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمانی جذبہ اور ایمانی حرارت اسی کا نام ہے کہ جب ایمانی جذبہ اٹھتا ہے تو اس وقت عقل سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرتی ہے۔
ایمانی جذبہ جب اٹھتا ہے دل میں، اس وقت عقل جتنا صحیح کام کرتی ہے اتنا کسی موقع پر نہیں کرتی۔ یہ جو ہمارے جذبات ہیں یہ ایمانی جذبات نہیں، یہ ہمارے نفسانی جذبات، نفسانی جذبات، ہمارے غصے والے جذبات، غصے والے جذبات۔ اسی لیے کوز تو ہے اسلام، اور جلوس کے لیے نکل پڑتے ہیں اور اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے۔ ونٹر کے اندر ظہر کی نماز کے بعد جلوس نکلتا ہے، کس نے پڑھی ظہر کی نماز؟ بڑے فخر سے مارچ نکالنے والے بھی کہتے ہیں کہ 10,000 پیپل تھے، 20,000 پیپل تھے، کس کے لیے نکلے؟ فلسطین کے لیے نکلے۔ کوز اسلامی، کتنے 10,000 میں سے کتنوں نے نماز پڑھی؟ یہ جذبہ جو اتنا مغلوب کر دے آدمی کو کہ اللہ کا ایک فرض ہے وہ بھی چھوٹ رہا ہے۔ عصر کتنوں نے پڑھی؟ مغرب کتنوں نے پڑھی؟ اور ماج سے فارغ ہو کر گھر لوٹنے کے بعد عشاء کتنوں نے پڑھی؟ اور ماج کے لیے جانے سے پہلے فجر کس نے پڑھی تھی؟ یہ ایمانی جذبہ نہیں، یہ نفسانی جذبہ ہے۔ ایمانی جذبہ اگر ہوتا تو نماز فوت نہ ہوتی، اللہ کا فرض ہے نماز فوت نہ ہوتی۔ اگر نماز پڑھنا اتنے بڑے مجمع کے لیے مشکل ہوتا، اور یقیناً مشکل ہوتا ہے، تو کبھی بھی ظہر کی نماز کے بعد مارچ نہ نکالتے، ایسا سوچتے کہ مارچ کی ضرورت نہیں ہے، نمازیں نہیں جانی چاہیے امت کی۔ اگر ممکن نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ آسمانوں سے فیصلے جو بدلیں گے وہ مارچ کی وجہ سے نہیں، ہماری نمازوں کی وجہ سے بدلیں گے، ہماری اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے بدلیں گے۔ لیکن یہ نفسانی جذبے ہوتے ہیں کہ ہمارا بھی نام ہو جاوے کہ بہت بڑا مارچ ہماری تنظیم نے نکالا، اور جانے والے بھی ایسے ایسے کاموں کو کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں، اور ایسا ادھم مچاتے ہیں کہ واقعی اس مارچ کو دیکھنے کے بعد اور میڈیا ایسے ایسے فوٹو کھینچ لیتا ہے، ایسے ایسے فوٹو کھینچ لیتا ہے کہ اس مارچ کے بعد مسلمانوں کی جو تصویر ہے وہ اور زیادہ بھیانک ہو جاتی ہے لوگوں کی نظروں میں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مارچ مت کرو، میں یہ کہتا ہوں کہ عقل جو ہے، عقل اسے مغلوب مت ہونے دو۔ جو جذبات اور طبیعت سے عقل مغلوب ہو جاتی ہے، ایسی قومیں کبھی بھی صحیح کام نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہمیشہ، اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔